جی السلام علیکم۔ اب آپ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو کیا چل رہا ہے فکشنل ورلڈ میں؟ کون سا ناول ریڈ ہو رہا ہے؟ کون سی بک پڑھی جا رہی ہے؟ چلتی ہیں ہم اپنے ناول جنت کے پتے اس نمرہ احمد سے اگلی ویڈیو کی جانب۔ لاسٹ لائن ہماری یہ تھی کہ اس کی جوٹی بھیگ گئی تھی، ریت کے ذرے سفید بالوں میں جا بجا لگے تھے، وہ درد سے دکھی کمر کو سلاتی پہ مشکل اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ عائشہ اور بھائی نے اسے گرتے دیکھا نہ اٹھتے۔ اس نے بھی باولا نہ کیا، پانی کا درد آگ کے درد سے کم ہی ہوتا ہے، وہ برداشت کر گئے۔ اللہ! سیب چنتے چنتے خود ہی سیب کی طرح زمین پہ پڑی تھی۔ چلتے ہیں ہم اپنی اگلی ویڈیو کی جانب۔ اسے گرانے والی لہر اس کے قدموں میں ایک سیب ڈال گئی تھی۔ اس چوکر سیب اٹھا لی، وہ ایک شامی کباب کی سائز جتنا تھا اور اس کا خول سفید، سرمئی اور گلابی رنگوں سے بنا تھا۔ او تم تو بھیگ گئی، ٹھہرو یہ شال لے لو۔ پتھروں کے پار چٹائی پر بیٹھتے ہوئے عائشہ نے فکر مندی سے اسے دیکھا اور ایک شال ٹوکری سے نکال کر جو اس نے شانوں کے گرد لپیٹ لی۔ چلو اب سیپ کھولتے ہیں۔ وہ تینوں تو خون کی صورت میں بیٹھی تھیں، اپنی اپنی ٹوکریاں اپنے سامنے رکھے۔ عائشہ نے بڑے پیار سے چپٹے بلیڈ والا چھرا اٹھایا اور اپنی ایک سیپ نکال کر اس کے خول کے دونوں حصوں کے درمیانی درز میں رکھ کر بسم اللہ پڑھتے ہوئے سیدھا سیدھا چھرا چلا دیا۔ چٹکنے کی ذرا سی آواز آئی۔ عائشہ نے چھرا ایک طرف رکھا اور دونوں ہاتھوں سے سیپ کے خول کو یوں کھولا جیسے کوئی کتاب کھولتے ہیں۔ اندر موجود سمندری جانور کا گودا خون آلو تھا، وہ مر چکا تھا، مگر اس کے اوپر ایک مٹر کے دانے جتنا سفید موتی جگمگا رہا تھا۔ عائشہ نرمی سے مسکرائی اور پلکر سے موتی اٹھا کر ایک مخملی تھیلی میں ڈالا۔ وہ مسحور سے یہ سارا عمل دیکھ رہی تھی۔ بہارے البتہ التی پلتی مارے بیٹھی ہتھیلیوں پہ چہرہ گرائے منہ بسورے عائشہ کو دیکھ رہی تھی۔ عائشہ نے ایک کے بعد ایک اپنے ساتوں سیب کھولے، سب میں سے موتی نکلے۔ 7 موتی اس کی مخملیں تھیلی میں جمع ہو چکے تھے۔ پھر اس نے چھرا بہارے کی طرف بڑھایا، اب تم کھولو۔ بہارے نے بے دلی سے چھرا پکڑا اور ایک ایک کر کے اپنے 5 سیب کھولے۔ ان کے اندر سوائے خون آلود کے کچھ بھی نہ تھا۔ کوئی بات نہیں، 7 تو نکل آئے ہیں نا، یہ بھی تمہارے ہیں۔ عائشہ نے نرمی سے اس کا گال تھپتھپایا، وہ خفا خفا سی بیٹھی رہی۔ حیا نے چھرا پکڑا اور سیب کے دونوں حصوں کی دست میں رکھا، پھر دل مضبوط کر کے چھرا چلایا۔ لمحے بھر کو اسے یوں لگا جیسے اس نے کسی نرم سے گوشت کو کاٹ دیا ہو۔ بہارے اور عائشہ منتظر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے سیب کے دونوں حصوں کو پکڑے رکھے کسی کتاب کی طرح اسے کھولا۔ سمندری جانور کے خون آلود لوتھڑے کے سوا سیپ میں کچھ نہ تھا، وہ موتی سے خالی تھا۔ اس نے بہارے کی سی بے دلی سے سیپ ایک طرف ڈال دی۔ تم دونوں نے پہلے سے سوچ لیا تھا کہ تمہارا موتی نہیں نکلے گا، کل سے تم اچھا گمان کے ساتھ سیپ چنو گی۔ عائشہ نے بے بسی سے انہیں دیکھ کر کہا۔ وہ دونوں یوں ہی خفا خفا سی بیٹھی رہیں۔ رات بیو کا داپے سیاہ چادر تان چکی تھی جس میں جل رہے ستارے ٹکے تھے۔ اس کے کمرے کی کھڑکی کی جالی دار پردے ہٹے ہوئے تھے اور ان سے مکیش کی وہ سیاہ چادر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ گردن تک کمبل ڈالے پہلو کے بل لیٹی تھی، لمبے بال تکیے پہ بکھیرے تھے، نگاہیں کھڑکی سے نظر آتے آسمان پہ ٹکی تھی۔ صبح اس نے عائشہ سے کہا تھا کہ اب وہ واپس جانا چاہتی ہیں، مگر ان دونوں بہنوں کے چہرے پہ اتنی اداسی آ گئی اور انہوں نے صرف چند دن کے لیے، جب تک اس کی خراشیاں اور سارے زخم بند مل نہیں ہو جاتے اور نیل غائب نہیں ہو جاتے، اس سے رکنے کو کہا تو وہ رک گئی۔ اسے بیو کا دا اچھا لگا تھا، یا پھر شاید اسے یہ خوف تھا کہ اب اس پانجی میں لوگ اس کے چہرے کے زخموں کے متعلق استفسار کریں گے۔ وہ اس پرفضا مقام پہ مکمل صحت مند ہو کر پہلے جیسا چہرہ لے کر واپس پلٹنا چاہتی تھی، پھر بیو کا دا سے کھنچتا بھی تھا۔ اس سفید محل میں کوئی مقناطیسی کشش تھی اور ان بہنوں کا خلوص تھا جو اسے باندھے رکھا تھا۔ وہ گھر عائشہ گل کا تھا، یہی وہ دل سے سارے بوجھ اتار دینے والا احساس تھا جس کے باعث وہ ادھر رکی تھی۔ سماجی سے آج کل اسپرنگ بریک کی چھٹیاں تھیں اور بریک ختم ہونے تک وہ ادھر رہ سکتی تھی۔ ابھی واپس جانا اور دوسروں کو اپنے بارے میں مشکوک کرنا ہوگا۔ چہرے کے زخم بھرنے میں ابھی وقت تھا اور دل کے پتن نہیں کب بھر پائیں گے۔
ایک لمحے کے لیے اس نے اپنے دل کو ٹٹولا، کہیں وہ اس گھر میں اس لیے نہیں رک گئی کہ اس کا تعلق عبد الرحمن پاشا سے ہے، مگر نہیں، اس کے دل میں تو جہاں سکندر کے علاوہ کسی کی گنجائش نہ تھی۔ ٹھیک ہے، پاشا نے اس پہ بہت بڑا احسان کیا تھا اور وہ اس ممنون تھی، مگر اس کے دل میں پاشا کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں پیدا ہوا تھا، ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اور ہم ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ ناول جنت کے پتے اسنیمرہ احمد، اور آپ سب سے گزارش ہے میرا یوٹیوب چینل وحیدان مصطفیٰ آفیشل ضرور سبسکرائب کریے گا، کیونکہ یہ سب آپ کے ساتھ سے ہی ممکن ہے، اور آپ کو یہاں پہ ڈیلی بیس پہ ناول سے ریلیٹڈ 3 ویڈیوز ملیں گی۔ ایک ویڈیو اسلامک مارننگ میں 9 بجے، اور اس کے علاوہ ویکنڈ پہ 2 ویڈیو ولاگ سے اباؤٹ، تو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔